أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويمكن التأييد له أيضا بموثقة عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري إلى آخر العبارة۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے بے فضولی کی صحت کے اوپر دلیل پیش کر رہے ہیں، تو ادلہ سارے ہم نے بیان کیا، پھر اس کے بعد مصنف چند معیدات اور چند تائید کو بے فضولی کی صحت کے اوپر پیش کر رہے ہیں۔ تو تقریباً آج پانچویں معیدات میں سے پانچویں تائید جسے ہم کہتے ہیں وہ موثقہ عبداللہ عن ابی عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، اور وہ روایت کیا ہے؟ موثقہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ روایت راوی عبداللہ سے نہیں ہے، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر نیچے شاید حاشیے میں بھی یہاں پر موجود ہے موثقہ ابن سماعہ، تو راوی وہ ہے یعنی عبداللہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے مختلف آراء ہے۔ بہرحال وہ ہمارا مورد بحث نہیں ہے کہ راوی کون ہے، ایک روایت ہے جس راوی سے بھی ہو وہ موثقہ ہے، اور یہ روایت ہے کسی یعنی دلال کے بارے میں، جو بندہ جو ہے نا اضافی پیسہ کمانے والے لوگ جسے کہتے ہیں دلال، یعنی ہماری زبان میں اگر ہم کہیں کہ تو کمیشن پہ پیسہ کمانے والا، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ تو یہ بے فضولی کی صحت کے اوپر جو ہے نا انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ یعنی دلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا مال لے کے کسی تک پہنچانا ہوتا ہے، بس ان کا کام یہ ہے کہ صرف لے کے آنا اور لے کے جانا، یا پیغام ہو تو پیغام کو لے کے جانا لے کے آنا ہوتا ہے، اسی میں وہ کیا کرتا ہے اپنی مزدوری یا اپنا جو ہے نا خرچہ اسی سے نکالتا ہے، اس کو کیا کرتا دوسرا الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں تو کمیشن ایجنٹ جسے کہتے ہیں نا، ایجنٹ پہ جو ہے نا کام کرتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی عربی زبان میں اسے سمسار کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا ان چیزوں پہ وہ کماتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس ایک روایت ہے موثقہ عبداللہ، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے، وہ روایت یہ دیکھو کہ اس نے کوئی چیز خریدی، ٹھیک ہے، اسی دلال نے، اصل قضیہ کہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ کسی کے پاس گیا اور کسی شخص سے اس نے پیسہ لیا، پیسہ لینے کے بعد وہ بازار گیا، بازار جانے کے بعد اس نے کچھ چیزیں کیا کیا؟ خرید لیا، اور اس نے مالک کو یہی کہا جس نے اس کو کیا دیا تھا؟ پیسہ دیا تھا، جسے ہم کہا جاتا ہے ورق، یعنی ورق کا مطلب یہاں پر انہوں نے کہا ہے ورقو، یعنی ورق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دوسرا الفاظ میں آپ کہیں چاندی، یا چاندی کے جو پانی لگا ہوا کوئی ایسی چیز، یا بعض کہتے ہیں کوئی ایسی چاندی جو یعنی زمانے کے جو رائج حکومت کی جو ہے نا وہ مہر لگا ہوا ہو، اس قسم کی کوئی قیمتی چیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس نے اس کو دیا، وہ لے کے بازار گیا، اور اس نے یہ شرط رکھا، جس نے اس کو دیا تھا بھائی، یعنی یہ جو پیسہ کہیں یا جو چاندی کہیں اس کو دیا تھا، اس نے یہ شرط رکھی کہ آپ یہ لے کے جا کے آپ چیزیں خریدیں، ٹھیک ہے۔ خریدنے کے بعد مالک نے کہا کہ میں جسے چاہے میں اخذ کروں گا، اس میں سے جو مجھے پسند آئے میں خریدوں گا، اور جو مجھے پسند نہ آئے میں اس کو چھوڑ دوں گا، آپ سے نہیں لوں گا۔ وہ چلا گیا اور اس نے بہت سارے مثلا 50,000 اس کو دیا تھا، اس نے اپنی مرضی کی کچھ چیزیں لے کے مالک کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے، متاع لے کے آ گیا۔ مالک نے مثلا کہا کہ خذ ما رضیت ودع ما کریہت، جو تجھے پسند ہے راضی ہے اس کو آپ اٹھا لیں، اور جن چیزوں کو تجھے پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہمارے سامنے اس طرح کے کوئی واقعہ ہوا ہے یا کوئی قضیہ اس طرح کے کوئی پیش آیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ معصوم کے سامنے پیش کیا تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا بأس، اس سے کوئی اشکال نہیں ہے کہ کوئی کسی کو پیسہ دے دے اور وہ کچھ چیزیں خرید کے لے آئے اور مالک کے سامنے پیش کرے، مالک جن چیزوں کو پسند آئے تو وہ لے لے، جو پسند آئے اس کو ترک کرے، اس قسم کے معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اصل روایت ہے۔ تو فضولی کی صحت پر کیسے استدلال کیا؟ تو یہاں پر کہتے ہیں دیکھو فضولی کی صحت کے اوپر اس طرح سے استدلال کیا، مالک نے اس کو پیسہ دیا، ٹھیک ہے، دینے کے بعد آگے سے مثلا جو اس نے کپڑا خریدا ہے یا کوئی ایسی چیز خریدی ہے وہ مالک کے اجازت کے بغیر ہے، مالک نے کہا چیزیں لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے سے یہ جو مثلا میں اگر کوئی تسبیح لے کے آیا ہے تو پیسہ مالک کا ہے، اس تسبیح کو لینے کے اوپر مالک کی اجازت نہیں تھی،
اس کو میں نے مالک سے پوچھے بغیر میں اپنی مرضی سے تسبیح خریدی یا میں نے اپنی مرضی سے کتاب خریدی یا کوئی کپڑا خریدا، تو اس میں جو ہے نا مالک کے اجازت کے بغیر اس کا پیسہ میں نے خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد میں نے مالک کے سامنے لے کے آیا، مالک نے جن جن چیزوں کے اوپر رضایت کا اظہار کیا، گویا مالک نے اجازت دے دی، جن جن چیزوں کے بارے میں مالک نے منع کیا، مثلا یا اس نے کہا یہ چیزیں مجھے پسند نہیں ہے، تو ان کے نسبت سے معاملہ کیا ہوا، رد ہوا۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس قسم کے معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہی بے فضولی کی صحت پر دلیل ہے کہ کسی کے مال کو آپ لے جائیں اور اپنی مرضی سے کچھ چیزیں خریدیں مالک کی اجازت کے بغیر۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے، بھائی اس نے جاتے وقت اجازت دی ہے، یعنی مثلا اس کو اذن کے ساتھ بھیجا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، اس نے کہا تھا کہ یہ پیسہ لے کے آپ یہ چیزیں لے لیں، کوئی خاص چیزوں کے بارے میں مثلا تسبیح کے بارے میں نام نہیں لیا تھا، لے گیا، اس نے مالک سے پوچھے بغیر اپنی مرضی سے چاول خریدا یا اپنی مرضی سے کپڑا خریدا، تو جو جو چیزیں اس نے لے کے آئے ہیں وہ چیزیں مالک کی اجازت کے بغیر، پیسہ مالک کی اجازت سے دیا ہے لیکن چیزیں اس نے اپنی مرضی سے خریدا ہے، مالک سے پوچھے بغیر۔ تو یہاں پر کسی کا مال اس نے اپنی مالک کے اجازت کے بغیر اس نے خریدا، خریدنے کے بعد واپس آ کے مالک کے سامنے پیش کیا، تو مالک نے جن جن چیزوں کے نسبت سے اجازت دی ان کے نسبت سے معصوم نے کہا لا بأس، کوئی اشکال نہیں ہے، جن جن چیزوں کے نسبت سے اجازت نہیں دی ان کے نسبت سے معاملہ رد ہے۔ تو یہی بے فضولی ہے، یعنی مالک کی اجازت کے بغیر اس کی مال کے اوپر جو ہے تصرف کیا، کوئی چیز خرید کے لے آیا، مالک نے جن چیزوں کی نسبت سے اجازت دی، معصوم نے کہا یہ اگرچہ فضولی ہے لیکن مالک کی اجازت کے ساتھ صحیح ہے، جن چیزوں کی نسبت سے اجازت نہیں ہے وہ کیا ہے، باطل ہے۔ اس طرح سے انہوں نے استدلال کیا۔ اب یہاں پر مصنف فرماتے ہیں اس روایت کے اندر جو ہے نا احتمالات تین قسم کے احتمال ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس روایت سے جو ہے نا جو ابھی ہم نے بیان کیا نا بے فضولی کی، جو ابھی ہم نے وجہ طریقہ جو بیان کیا ہے، ممکن ہے اس روایت سے یہ مقصود نہ ہو بلکہ اس کے اندر دو اور مزید احتمال ہے۔ پہلا احتمال کیا ہے، بعض علماء یہ فرماتے ہیں دیکھو یہ جو بندہ جو ہے نا اس کے مالک کے پاس آ کے پیسہ لیا ہے، یہ اس نے جو ہے نا کوئی فضولی کوئی اس طرح سے مالک کا پیسہ جو ہے نا اس طرح سے نہیں لیا ہے، بلکہ وہ کیا آیا، وہ آ کے مالک کو کہتا ہے کہ مجھے 50,000 قرضہ دے، اس نے پیسہ قرضے کے طور پر لیا، قرضہ لینے کی صورت میں پیسہ اپنا ہی ہوتا ہے نا، اس نے اپنا مال ہے، اس نے کسی بندے سے اس نے 50,000 قرضہ لیا، قرضہ لینے کے بعد وہ 50,000 وہ خود مالک ہے، اپنی مرضی سے وہ بازار گیا، بازار سے اس نے اپنے مرضی سے چیزیں خریدی، خریدنے کے بعد اسی مال کے مالک کے سامنے گیا اور اسے کہا میں نے آپ سے جو پیسہ قرضہ لیا تھا اس سے میں نے یہ چیزیں خریدی ہے، اگر آپ کو ان چیزوں میں سے کوئی چیز پسند آ جاتا ہے تو آپ لے لیں، تو ہم نے اس کی قیمت گزاری کر کے جو مثلا آپ نے ایک کپڑا لیا، کپڑے کی مثلا 30,000 قیمت ہے تو آپ کے 50,000 میں سے 30,000 کا میں نے قرضہ ادا کر چکا، باقی 20,000 میں یہ سامان جو ہے نا بے کر کے میں آپ کا پیسہ واپس کرتا ہوں۔ تو اس روایت کے اندر ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس نے قرضہ لیا ہو، تو پھر اس صورت میں جو ہے نا یہ ہمارے بے فضولی سے خارج ہو جائے گا، بلکہ ایک بندہ اپنے مال کو جسی سے جو ہے نا قرضے کے طور پر ایک مال لیا اور وہ اس نے اپنے مال سے کچھ چیزیں خرید لیا اور مالک کے سامنے آ کے کہا کہ آپ کے 50,000 میں سے آپ جو کچھ پسند ہے تو لے لیں، اسی حساب سے میں آپ کا قرضہ ادا ہو گیا، باقی میں ادا کرتا ہوں، یہ ایک احتمال یہ ہے۔ تو یہاں ایک مختصر اشکال ہے، بھائی روایت کے اندر جو ہے نا عن سمسار یشتری بالاجر ہے، روایت کے اندر خود کہا گیا ہے کہ وہ اجرت پہ کام کرنے والا بندہ تھا، قرضہ چرضہ کچھ بھی نہیں لیا ہے، خود روایت کے لفظ بتاتے ہیں یہاں پر کوئی قرضہ نہیں لیا ہے بلکہ یہ سمساری ہے، کمیشن ایجنٹ والا بندہ ہی ہے، اس نے مالک سے قرضے کے طور پر نہیں لیا ہے، روایت کے اندر قرضے کا کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ حتیٰ کہ اس کے برعکس یہاں پر اجرت پہ کام کر رہی ہے، بندہ اجرت پہ کام کر رہا ہے، اس نے قرضے کے طور پر لیا نہیں ہے۔ اگر آپ قرضہ والا مقصود لیتا ہے تو پھر اس صورت میں اس روایت کے اس لفظ کے ساتھ منافات رکھتے ہیں، روایت میں کہتے ہیں کہ اس نے اجرت کے طور پر لیا ہے، نہ کہ قرضے کے طور پر لیا ہے۔ تو یہاں پر مصنف نے ان کو جواب یہ دیا ہے، دیکھو یہاں پر اجر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ یہ بندہ جو ہے نا جس نے یہ کام کیا ہے، ابھی ہمارے ساتھ جس بندے کے سامنے یہ کام کیا ہے، وہ بندہ خود اس کا کام اور اس کا جو کیا ہے شغل، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے سمسار ہے، اجرت کا کام کرتا ہے، اس وجہ سے اس روایت کے اندر نام لیا ہے۔ لیکن جو اس بندے کے ساتھ جو ابھی جو شخصی طور پر جو معاملہ ہوا ہے وہ
یہاں پر جو ہے نا کوئی جو ہے نا کیا ہے کمیشن ایجنٹ کے طور پر اس نے کام نہیں کیا ہے. یہاں پر جو اس سے پیسہ لیا ہے وہ اجرت پر نہیں لیا. کیوں نام لیا؟ تو پھر یہاں پر اجرت کا کیوں نام لیا؟ تو اس لیے کہ یہ بندہ جو ہے نا زندگی میں پوری زندگی وہ اس قسم کے کام کرتا ہے. اس کا اصل کام اور اس کا اصل شغل کیا ہے؟ یہ اجرت پہ کام کرتا ہے، کمیشن ایجنٹ والا کام کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر اجر کا نام آیا ہے. لیکن ابھی جو معاملہ جو اس نے کیا ہے وہ شخصی طور پر وہ قرضہ ہی ہے. یہاں پر جو ہے نا اجرت نامی کوئی چیز نہیں ہے. اجرت کا جو نام لیا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ عام طور پر اس کی پوری زندگی اور اس کا جو ہے نا اصل کام یہی ہے، اس وجہ سے اس کو نام لیا ہے. یہ ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے نا. مثلا کبھی کوئی بندہ آتا ہے، مثلا کوئی ماسٹر آتا ہے، کوئی فلاں کام آ کے کوئی کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں ماسٹر نے یہ کام کیا ہے. تو یہ جو مثلا جو کام اس نے کیا ہے وہاں پر جو ہے نا ہم یہ نہیں کہتے کہ ماسٹرنگ مثلا اس نے ٹیچنگ کیا، نہیں، بلکہ اس کا شغل ہی ماسٹر ہے. اس وجہ سے ہم نے یہاں پر ماسٹر کا نام لیا ہے. تو اسی طرح اس روایت کے اندر اس کو اجر کا نام اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ بندہ اپنی پوری زندگی میں اسی طرح کام کرتا ہے، اجرت پہ کام کرتا ہے. اس وجہ سے ہم نے اجر کا نام لیا ہے، کمیشن ایجنٹ کے طور پر ہم نے نام لیا ہے. ورنہ یہ جو قضیہ ابھی جو اس نے کام کیا ہے یہ قرضہ ہی کے طور پر لیا ہے، کمیشن ایجنٹ کے طور پر لیا نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ اشتباہ نہ ہو جائے کہ یہاں پر جو ہے نا قرضہ والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اجر کا لفظ موجود ہے. لہٰذا اجر کے لفظ کے ہوتے ہوئے بھی قرضے کے طور پر اس نے لیا ہو، یہ احتمال موجود ہے. یہ ایک احتمال ہو گیا. دوسرا احتمال یہاں پر کہتے ہیں نہیں، یہاں پر جس نے وکیل یا ولی کے طور پر لیا ہو، یہ ہو سکتا ہے. یہاں پر یہ بھی فضولی نہیں ہو سکتا یہ روایت. کیوں؟ ایک بندہ آیا مالک کے سامنے، کہا کہ بھائی ایک بندے کے سامنے آیا تو اس نے کہا میرا کوئی کام ہے، میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، میری طرف سے آپ وکیل بن جائیں اور میرا یہ کام کر دیں. میں آپ کو اتنا پیسہ دیتا ہوں، میری وکالت میں آپ یہ کام کر دیں. تو یہاں پر وکیل ہے، کوئی فضولی وغیرہ نہیں ہے، مالک کے اذن کے ساتھ کیا ہے. اور مالک نے صرف یہ کہا ہے میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، آپ جائیں کچھ چیزیں لے آئیں، اگر مجھے پسند ہے تو میں لوں گا، پسند نہیں ہے تو آپ واپس کر دیں، میرا وکیل ہے آپ. تو اس روایت کے اندر یہ بھی احتمال موجود ہے. تیسرا احتمال وہی فضولی والا ہے. تیسرا احتمال یہاں پر یہ ہے کہ ایک بندے نے کسی کو پیسہ دیا اور وہ پیسہ لے کے مالک سے پوچھے بغیر کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے، پوچھے بغیر ڈائریکٹ لیا، اپنی مرضی سے خرید لیا مالک کی اجازت کے بغیر، پھر مالک کے سامنے پیش کیا. تو مالک نے جن چیزوں کے اوپر رضایت کا اظہار کیا گویا یہ اجازت ہے، بے صحیح ہے، اور جن کے بارے میں اس نے رد کیا گویا فضولی، مالک نے اجازت نہیں دی، معاملہ باطل ہے. اسی تین احتمال کی وجہ سے ممکن ہے یہ احتمال ہو، ممکن ہے یہاں پر وکیل ہو، ممکن ہے یہاں پر قرضے کے طور پر لیا ہو، ممکن ہے فضولی ہو. تین احتمال کی وجہ سے یہ دلیل نہیں بنتی ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ تائید ہے. یہ ایک بات ہے. باقی ایک مختصر اور روایت ہم اسی کو اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ التَّعْيِيدُ لَهُ یعنی لِصِحَّةِ بَيْعِ الْفُضُولِ، بے فضولی کی صحت کے اوپر ایک اور تائید ممکن ہے. ایضاً جس طرح ہم نے پہلے 4 تائید پیش کیے ہیں انہی میں سے ایک تائید یہ بھی ہے کیا؟ بِمُوَثِّقَةِ عَبْدِ اللَّهِ. ٹھیک ہے، راوی ہے ایک راوی، الراوی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے. عبداللہ کی ایک موثقہ روایت ہے. وہ روایت کس سے ہے؟ تو کہتے ہیں عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے ہے. تو اس موثقے کے ذریعے سے، اس روایت موثقہ کے ذریعے سے بھی بے فضولی کی صحت کے اوپر تائید ہو سکتی ہے. وہ کس چیز کے حوالے سے تھا وہ روایت؟ تو کہتے ہیں عن السمسار، سمسار کے بارے میں. سمسار یعنی دلال، ٹھیک ہے، دلال یا کمیشن ایجنٹ یا مثلا بین الطرفین کام کرنے والا بندہ، ٹھیک ہے. یشتری بالعجر، وہ سمسار جو اجرت پہ کوئی چیزیں خریدتا ہے، ٹھیک ہے. فیدفع الیہ الی السمسار، سمسار کی طرف کچھ دیا گیا، ٹھیک ہے. الورق، ورق یعنی ورق وہی چاندی یا پیسہ یا کوئی ایسا جو ہے نا چاندی جس کے اوپر حکومت کے مہر موجود ہو، اس طرح کے کوئی پیسہ اس کو دیا گیا، اس کی طرح دفع کیا گیا. فیشترط علیہ، اور اس سمسار کے اوپر یہ شرط رکھی کہ انک تأتی بما تشتری، ٹھیک ہے، بے شک آپ تأتی میرے پاس واپس آ جائیں، بما تشتری جو کچھ آپ جو ہے نا خریدیں گے اس چیز کو خریدنے کے بعد میرے پاس واپس آنا ہے. یہ کس نے کہا؟ خود مالک نے. پھر آگے فرمایا فما شئت اخذتہ، ان چیزوں میں سے جو آپ لے کے آئیں گے میں جسے چاہے مجھے پسند آئے تو میں اس کو اخذ کروں گا، وما شئت ترکتہ، جو مجھے پسند آئے میں اس کو ترک کروں گا، نہیں لوں گا. فیذهب فیشتری، سمسار گیا اور اس نے کیا کیا؟ کچھ چیزیں خرید کے لے آیا. ثم یأتی بالمتاع، متاع یعنی وہی اموال جو بازار سے اس نے خرید کے لایا وہ لے کے آ گیا. فیقول، پھر اس نے کہا
یعنی سمسار نے کہا مالک سے، اصل مالک سے، خود چیزیں اٹھا لیں، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے جو راضی تھا، جسے تو راضی ہے، جس کے بارے میں تجھے پسند ہے تو اٹھا لے، وخذ ما کرہتا ودع، اور ترک کرے ما کرہتا، جن چیزوں کے بارے میں تمہاری رضایت نہیں ہے، تجھے پسند نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑے۔ الی آخر روایہ، اس قسم کے معاملہ ہوا ہے ہمارے سامنے۔ معصوم نے فرمایا قال لا بأس، کوئی اشکال نہیں، یہ معاملہ درست ہے۔ الی آخر روایہ، یہاں سے اصطلاح شروع ہے۔ بناء علی ان الاشتراء من السمسار یحتمل، اس بنا پر کہ یہ جو سمسار نے جو چیزیں خرید کے لے آیا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ چند احتمال ہے۔ نمبر 1، ان یکون لنفسہ، یہ جو سمسار نے بازار جا کے جو چیزیں خریدی ہے نا، اس نے خود اپنے لیے خریدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیکون، اگر اپنے لیے خریدا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لیکون الورق علیہ قرضا، جو پیسہ یا جو ورق یا جو چیزیں اس نے اس بندے سے لیا تھا، گویا یہ قرض کے طور پر تھا، علی حال کونہ قرضا، قرض کے طور پر تھا۔ تو فیبیع علی صاحب الورق، پہلے قرض کے طور پر لیا، پھر چیزیں خرید کے لے آیا، پھر اس کے بعد فیبیع، خود مالک کے سامنے آ کے مالک سے بے کرتا ہے، علی صاحب الورق، صاحب پیسہ اس بندے کے سامنے آ کے اسی کو بے کرتا ہے، ما رضیہ، جن چیزوں کے اوپر یہ جو مالک کا رضایت کا اظہار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ لے لیں۔ مثلا ایک کپڑا مالک کو پسند ہے تو کہتے ہیں یہ کپڑا میں آپ کو بے کرتا ہوں، آپ لے لیں۔ من الامتعۃ، اموال میں سے، ویوفیہ دینہ، جو کچھ مالک خریدے گا اسی سے اس کا قرضہ ادا کرے گا۔ پہلا 50,000 قرضے کے طور پر لیا، بعد میں مالک کو ایک جوتی پسند آیا، جوتی کی قیمت 15,000 ہے، تو اسی 15,000 سے اس کا جو 15,000 قیمت ادا ہو گئی، ویوفیہ دینہ، اور اسی طرح اس کے دین کو ادا کیا۔ باقی جو کچھ اس کے اوپر قرضے کے، اس کے گردن پر جو قرضہ ہے، وہ بعد میں کسی اور طریقے سے ادا کرے گا۔ لہٰذا ایک احتمال یہ ہے کہ یہاں پر اس بندے خدا نے خود لنفسہ ہی بے کیا ہے اور مالک سے قرضے کے طور پر لیا ہے، بے فضولی سے اس کے کوئی سرکار نہیں ہے، یہ ایک احتمال ہے۔ ولا ینافی ھذا الاحتمال، یہ جو احتمال قرض کہا نا ہم نے، تو یہ والے کے ساتھ وہ جو اشکال ہے کہ بھائی تو پھر یہاں پر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہاں پر اس نے قرض کے طور پر لیا، بلکہ یہاں روایت کے اندر یشتری بالاجر، خود اجر کا لفظ موجود ہے، کمیشن کے طور پر اس نے لیا ہے، تو کہتے ہیں لا ولا ینافی ھذا الاحتمال، یہ جو قرض والا جو احتمال ہے نا، یہ کوئی منافات نہیں ہے، ہو سکتا ہے قرض ہو سکتا ہے۔ فرض السمسار، ولا ینافی ھذا الاحتمال فرض السمسار، سمسار کا جو فرض کرنا، پھر روایت کے اندر کہ یشتری بالاجر کہنا، یہ قرض کے احتمال کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے۔ مما یشتری بالاجر، یعنی فرض السمسار، پھر روایت کے اندر سمسار کو فرض کیا ہے۔ سمسار کون ہوتا ہے؟ جو مما یشتری بالاجر، جو اجرت پہ کام کرتا ہے، تو روایت کے اندر خود اجر اور اجرت پہ کام کرنے والے بندے کا نام خصوصی طور پر لکھا ہوا ہے، آپ کیسے اس کو قرض پر حمل کرتا ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں روایت کے اندر یشتری بالاجر کے باوجود بھی قرض کا امکان ہے، قرض کے ساتھ کوئی منافات نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن توصیفہ بذالک، یہ جو سمسار ہے، توصیف ہوگی ضمیر سمسار کی توصیف کرنا بذالک، اسی کمیشن ایجنٹ کے نام پر یا بالاجر کے ذریعے سے اس کی صفت بیان کرنا، باعتبار اصل حرفتہ و شغلہ، اس بندے کا اصل کام یہی تھا کہ وہ مثلا کمیشن ایجنٹ تھا یا مثلا دلالی کرتا تھا، اس وجہ سے ابھی یہاں پر اس کا نام لیا ہے۔ لا بملاحظت هذه القضیۃ الشخصیہ، یہ جو قضیہ، یہ جو واقعہ ابھی ہمارے سامنے ہوا ہے کہ اس سے کچھ 50,000 لے کے کچھ چیزیں لے کے خریدا ہے، یہ قضیہ شخصیہ، اس میں کوئی یعنی ایجنٹ والا کام نہیں کیا ہے، یہ صرف قرض لیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر اجر کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ اس بندے کا اصل نام، جس طرح ہم عام لوگوں کو ماسٹر کہتے ہیں، مثلا ڈاکٹر کو ڈاکٹر کہتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر اس کو کمیشن ایجنٹ کے طور پر نام لیا ہے، ورنہ حقیقت میں جو قضیہ شخصیہ ہے وہ قرض کے طور پر ہی لیا ہے۔ لہٰذا کمیشن ایجنٹ یا بالاجر کہنے سے آپ یہ نہ کہیں کہ یہ قرض نہیں ہے، نہیں، قرض کا بھی احتمال موجود ہے۔ اجر کا نام لینا صرف یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا اس کا اصل حرفت اور اصل شغل یہی تھا، اس وجہ سے نام لیا ہے، لہٰذا یہ احتمال اول ہے۔ ويحتمل احتمال ثانی ان يكون لصاحب الورق باذنه، دوسرا یہ ہے کہ یہ صاحب مال نے، صاحب ورق نے اس بندے کو اذن دیا ہو، اس سمسار کو اذن دیا ہو، مع جعل خيار له، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ میں آپ کو یہ پیسہ دیتا ہوں اس اذن کے ساتھ، لیکن ایک خیار کے شرط رکھتا ہوں۔ کیا شرط؟ کہ میرے لیے اختیار ہے،
علی بائع الامتعتی، ٹھیک ہے، بائع امتعہ کے اوپر یہ شرط کون رکھتا ہے؟ مالک نہیں، بلکہ وہ جو سمسار، وہ اس سے پیسہ لے کے جاتا ہے اور دکاندار سے کچھ چیزیں خریدتا ہے، لیکن دکاندار کے اوپر ایک شرط رکھی ہے، میں آپ سے یہ 50,000 روپے میں یہ چیزیں لے کے جا رہا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ میں لے جا کے مالک کو دکھانا ہے، یا میں سے ہمارے گھر میں وائف ہو، جو بھی ہو، جس کو میں نے لے کے جانا ان کو دیکھنا ہے، ان کو پسند آئے تو میں اس کو رکھ لوں گا، جو پسند نہیں ہے کہ میں اس کو واپس کروں گا، اسی لیے کہنا بائع امتعاء دکاندار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ جو سمسار ہے یہ مالک کے اذن کے ساتھ کیا ہو، اس کا وکیل ہو، لیکن مع جعل خیار لہو، اس کے لیے خیار ہے، جس کے لیے سمسار کے لیے لہو للسمسار علی بائع الامتعتی، دکاندار کے بائی کے اوپر، اس کے اوپر اس نے شرط رکھی ہے کہ میں مخیر ہوں، فیلتزم بالبیع فیما رضی، جن جن چیزوں کے نسبت سے میرے مالک رضایت کا اظہار کرے ان چیزوں کو میں خریدوں گا آپ سے، وَيَفْسَخَهُ فِي مَا كَرِهَهُ، اور جو چیزیں مثلا جو میرے مالک اس کے نسبت سے کراہت کا اظہار کرے، راضی نہ ہو جائے، اس کو میں کیا کروں گا؟ واپس کر دوں گا۔ اس نیت سے میں 50,000 سامان لے کے آیا، مالک جن چیزوں کی نسبت سے رضایت کا اظہار کریں گے وہ بے پکا ہو جائے گا، اور جن کی نسبت سے وہ ناراض ہوگا یا پسند نہیں کرے گا وہ اس کا بے باطل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ احتمال ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر وکیل ہو گئے نا، مثلا میں بیمار ہوں، میں کسی بندے کو 50,000 دیتا ہے کہ جا کے بازار سے سامان لے آئے، اس کے بعد وہ لے کے آتا ہے اور میں کہتا ہے بھائی یہ چیزیں مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ واپس کرو، باقی چیزیں میرے لیے، تو یہاں پر فضولی نہیں ہے، بندہ کیا ہے؟ وکیل کے طور پر گیا ہے، فلان سے پیسہ لے کے وکیل ہے، یہاں پر بھی فضولی کا احتمال نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ وکیل ہونے کا بھی احتمال ہے یا ولی ہونے کا بھی احتمال ہے، یہ دو ہو گئے۔ تیسرا وَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ السِّمْسَارُ فضولیًا عن صاحب الورث، یہ تیسرا جو ہمارے محل بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ فضولی ہونے کا بھی کیا ہے؟ احتمال ہے، صاحب ورث سے مراد مالک کی نسبت سے یہ بندہ فضولی ہے۔ فَيَتَخَيَّرُ مَا يُرِيدُ وَيُرَدُّ مَا يَكْرَهُ، اب جو ہے نا مالک اصلی جسے چاہے، مالک اصلی مخیر ہے، جسے چاہے وہ کیا کرے؟ رکھے گا، اور جسے چاہے اس کو پسند نہ ہے تو وہ رد کر سکتا ہے۔ مثلا اس سے پوچھے بغیر اس کے مال میں اس نے غلط تصرف کیا، کچھ چیزیں خرید کے لے آیا، مالک جسے چاہے رکھ لے گا، جسے چاہے رد کر دے گا، یہ فضولی ہے۔ فضولی واضح ہو گئی نا، مثلا میں نے آپ سے 50,000 روپے لیا اور جا کے میں اپنی مرضی سے مثلا ایک بندہ، یہ ہو سکتا ہے ایک بندہ عالم الدین ہے، میں اس کے پیسے سے لے جا کے شراب چرس اس طرح کے لے کے آتا ہے، تو پھر فضولی ہے نا۔ اگر یہ مالک سے میں پوچھ کے جاتا بھائی میں شراب لیتا ہوں، وہ ٹھیک ٹھاک مجھ سے جو ہے نا کیا ہے سرزنش کرتا اور وہ رضایت کا اظہار نہیں کرتا، بس میں نے اس سے پوچھے بغیر 50,000 میں نے شراب فلان چیزیں لے کے آیا، اب مالک کے سامنے میں نے پیش کیا، مالک نے جن چیزوں کی نسبت سے رضایت کا اظہار کیا گویا وہ اجازت ہے، معاملہ کیا ہے؟ صحیح ہے، فضولی صحیح ہے، اور مالک نے جن کے نسبت سے رد کر دیا معاملہ باطل ہے، لہٰذا یہاں پر یہ فضولی کا احتمال بھی ہے۔ وَلَيْسَ فِي مَوْرِدِ الرِّوَایَةِ ظُهُورٌ فِي إِذْنِ صَاحِبِ الْوَرِثِ لِلسِّمْسَارِ عَلَى وَجْهٍ يُنَافِي كَوْنُهُ فُضُولِيًّا، ٹھیک ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں بھائی یہاں پر جو ہے نا یہ فضولی ہے ہی نہیں ہے، مالک نے جو ہے نا اس کو اجازت دے کے بھیجا ہے، فلان اس طرح کی چیزیں ہیں، تو مصنف فرماتے ہیں اسی روایت کے اندر، روایت سمسار میں مالک کی طرف سے سمسار کو اذن دینے کے حوالے سے کوئی بات ظاہر نہیں ہو رہی ہے، تاکہ آپ کہیں کہ یہ فضولی کے ساتھ منافات رکھتا ہے، یہ فضولی نہیں ہے بلکہ یہ عام معاملہ ہے، لہٰذا اس طرح کے مالک کی طرف سے کوئی اذن اس روایت کے اندر کوئی ظاہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ فضولی ہونے کا احتمال ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی کہتا ہے نہیں بھائی مالک کی طرف سے اذن ہے، یہ فضولی ہے ہی نہیں ہے، یہ روایت فضولی کے ساتھ منافات رکھتے ہیں، فضولی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مصنف فرماتے ہی نہیں، روایت کے اندر کوئی ایسا اذن واضح طور پر نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ یہ فضولی نہیں ہے، نہیں، بلکہ اذن کا صریح طور پر روایت کے اندر کوئی ایسا ظہور نہیں ہے، جب نہیں ہے تو یہ فضولی ہونے کا احتمال موجود ہے۔ وَلَيْسَ فِي مَوْرِدِ الرِّوَایَةِ ظُهُورٌ، مورد روایت کے اندر کوئی ایسا ظہور نہیں ہے، فی اذن صاحب الورث، صاحب مال نے سمسار کو اذن دیا ہو، علی وجہ اس طرح سے صریح اذن دیا ہو، ینافی کونہ فضولیًا، اب یہ روایت فضولی ہونے کے ساتھ منافات رکھتا ہو، فضولی کے اوپر دلالت نہ کرتی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مورد فضولی ہونے کا بھی احتمال موجود ہے۔ کما لا یخفی، جیسا کہ ہم نے بیان کیا آپ سے یہ بات مخفی نہیں ہے۔ پس فَإِذَا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه،
جب مورد سوال یعنی معصوم سے جس واقعے کے بارے میں سوال کیا گیا اور معصوم نے جو جواب دیا ہے، یہ جو مورد سوال ہے ان تین وجوہ میں سے کسی کا بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے قرضے کے طور پر لیا ہو، ممکن ہے بندہ وکیل کے طور پر لیا ہو، ممکن ہے فضولتاً واقع ہوا ہو۔ یہ تین وجوہ کا احتمال جب موجود ہے اور وہ حکم الامام علیہ السلام بعدم الباس، ساتھ ساتھ امام نے بھی کہا کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس طرح کے معاملات درست ہے، ان دونوں کو ملانے سے ایک اور بات۔ تیسرا، من دون استفسال عن المحتملات، کسی چیز کے بارے میں تفصیل بھی نہیں پوچھی مولا نے، ٹھیک ہے۔ مثلا یہاں پر جو انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے اس طرح کے معاملہ واقع ہوا ہے، اس نے کچھ چیزیں خرید کے لے آیا ہے، مالک نے یہ کیا، معصوم نے پوچھا آیا اس بندے نے آپ سے جو پیسہ لیا تھا یا قرض کے طور پر لیا تھا یا نہیں، اس نے آپ سے پیسہ لیا تھا، اپنی مرضی سے چیزیں خریدا ہے، یہ فضولتاً لیا تھا، کس بنیاد پر اس نے آپ سے لیا تھا، یا آپ نے اس کو کیا ہے وکیل کے طور پر آپ نے اس کو بھیجا تھا، اس طرح سے معصوم نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ ایسا معاملہ ہوا ہے تو معصوم نے کسی بھی احتمالات میں سے کسی ایک کے حوالے سے نہیں پوچھا، تفصیل نہیں پوچھا، سیدھا کہہ دیا بعدم الباس۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کیا، افاد ثبوت الحکم علی جمیع الاحتمالات، اس روایت کے اندر تینوں احتمال ہو سکتا ہے، ممکن ہے فضولی ہو، ممکن ہے وکیل ہو، ممکن ہے قرض کے طور پر ہو، لہٰذا ان تین احتمال کے ہونے کی وجہ سے شیخ اعظم انصاری نے کہا کہ یہ بے فضولی کی صحت کے اوپر تائید بن سکتی ہے، دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ تائید اس لیے بن سکتی ہے کیونکہ ان کے شق میں سے احتمالات میں سے ایک بے فضولی بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اسی شق کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فضولی کی صحت پر تائید بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک روایت۔ وربما يؤيد المطلب بالاخبار الدالة على عدم فساد نکاح العبد بدون اذن مولاه۔ ایک اور روایت ہے، وہ روایت یہاں پر اس طرح سے ہے کہ ایک عبد کا نکاح جو ہے نا، ایک عبد کا نکاح ہوا اس کے اذن کے بغیر، ٹھیک ہے، عفوا مولا کے اذن کے بغیر عبد نے اپنا نکاح کر دیا۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا عبد خود اور اس کے جتنے بھی اموال ہے وہ خود کیا ہے، مولا کا مال ہوتا ہے، تو عبد نے اپنے مولا سے پوچھے بغیر اپنا عقد کسی سے کر دیا، ٹھیک ہے۔ کرنے کے بعد یہ معاملہ اہل سنت کے سامنے پیش کیا۔ اہل سنت کے حکم بن عتیبہ ایک راوی ہے اور دوسرا ابراہیم النخعی جسے کہا جاتا ہے، ان کے سامنے انہوں نے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ نکاح کیا ہے، باطل ہے۔ اہل سنت والوں نے کہا کہ یہ نکاح باطل ہے، لیکن ہمارے معصوم کے سامنے پیش کیا تو معصوم نے فرمایا کہ بعدم یہاں پر جو ہے نا ایک لفظ موجود ہے، ہاں روایت کیا ہے، نکاح باطل نہیں بلکہ نکاح صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے خدا نے، اس عبد نے اللہ کی معصیت نہیں کی ہے بلکہ مولا کی معصیت کی ہے۔ اگر مولا راضی ہو جائے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ معاملہ باطل نہیں ہے۔ اگر مولا کی اذن کے بغیر اگر کوئی عبد اپنا نکاح کرتا ہے تو یہ درست ہے، باطل نہیں ہے۔ تو دیکھو اسی سے انہوں نے استدلال کیا۔ دیکھو یہ جو ہم اشکال آئے گا جب نکاح جیسے اہم مسئلے میں ایک بندہ جو ہے نا فضولتاً واقع ہو سکتا ہے، مولا سے پوچھے بغیر نکاح کر دیتا ہے، بعد میں مولا اجازت دیتا ہے تو درست ہو سکتا ہے، تو عقد میں بے میں جو ہے نا بطریق اولا صحیح ہو سکتا ہے۔ مصنف کے اوپر اشکال آتا ہے۔ آپ نے پہلے جو ہم نے کچھ ایک روایت میں آپ نے کہا تھا کہ وہاں پر نکاح فضولی کو اصل قرار دیا تھا اور بے فضولی کو ہم نے فرع قرار دیا، کہا کہ نکاح جیسے مسئلے میں جو دماء و خروج کا مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، وہاں پر اگر فضولی صحیح ہو سکتا ہے تو بے میں بطریق اولا صحیح ہو سکتا ہے۔ وہاں پر تو آپ نے کہا تھا کہ رد کیا، اور وہاں پر آپ نے ایک اور معصوم کی روایت کو پیش کر کے کہا کہ بے اصل ہے، نکاح فرع ہے، لہذا فرع کا حکم اصل پر لاگو نہیں کر سکتا۔ وہاں پر تو آپ نے رد کر دیا تھا، یہاں آ کے دوبارہ آپ جو ہے نا نکاح کو اصل بنا رہے ہیں اور بے کو فرع بنا رہے ہیں، یہ اشکال یہاں پر آتا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں دیکھو یہاں پر علت کو دیکھا ہے، علت روایت کو۔ ایک دفعہ ہم خود کلی روایت کی استدلال سے ہم کسی چیز کے حکم کو ثابت کرتے ہیں، ایک دفعہ خود روایت کے اندر جو علت ہے نا، علت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں روایت کے اندر جو معصوم کی جو علت ہے نا، ہم نے اس علت سے استدلال کیا ہے، کہا کہ نکاح فضولی باطل اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے اللہ کی معصیت نہیں کی ہے بلکہ مولا کی معصیت کی ہے۔
ہمارے سامنے جو ہے نا گناہ جو ہے نا معصیت کی دو قسمیں ہیں. کچھ معصیت ایسے ہیں جو قابل زوال ہے، کچھ معصیت ایسے ہیں جو قابل زوال نہیں ہے. جیسے مثلا میں اور آپ کے جو ہے نا، میں نے آپ کی مخالفت کی، یہ بھی ایک معصیت ہے، آپ نے میری مخالفت کی، یہ بھی ایک معصیت ہے، لیکن یہ قابل زوال ہے. بعد میں ہم راضی ہو جائیں تو یہ معصیت ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک معصیت ایسا ہے جو معصیت اللہ جسے کہا جاتا ہے، اللہ کی جو ہے نا معصیت کرنا اور گناہ انجام دینا، یہ معصیت قابل زوال نہیں ہے. مثلا کوئی شخص شراب پیتا ہے، شراب پینے کے بعد جو ہے نا کبھی بھی آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. کبھی بھی آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا کہ میرے شراب پینے کے اوپر میں اللہ کو راضی کروں. نہیں، یہ قابل زوال گناہ نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ توبہ کرتا ہے تو کیا توبہ جو ہے نا، مثلا زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد میں توبہ کرتا ہے تو کیا یہ توبہ جو ہے نا قابل زوال نہیں ہے؟ توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ معصیت کرنے کے بعد، میں نے ایک اللہ کی معصیت الہی کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ قابل زوال، کیا یہ معصیت قابل زوال نہیں ہوا؟ پھر کہا جاتا ہے یہاں پر جو ہے نا اللہ آپ کی گناہ پر راضی نہیں ہوا ہے. توبہ کہنے کے بعد آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ نے جو میں نے غلط کام کیا تھا اللہ راضی ہو. نہیں، اللہ پھر بھی آپ کے اس کام کے اوپر جو ہے نا اللہ ناراض ہے، راضی کبھی بھی نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ آپ سے مواخذے کو اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہاں پر جو ہے نا معصیت اللہ میں کبھی بھی قابل زوال نہیں ہے. اللہ ہمیشہ ناراض ہے کہ جو بندہ مثلا کیا ہے، زنا کرتا ہے، فلان کرتا ہے، الى یوم القیامہ جو ہے نا اس پر قابل زوال نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے توبہ کرنے کے بعد. نہیں، اللہ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے توبے کی وجہ سے آپ سے مواخذہ اٹھاتا ہے، ورنہ زنا پھر بھی آپ اللہ کے نزدیک ایک منفور فعل ہے. تو ہمارے سامنے جو ہے نا گناہ کی دو قسمیں، ایک گناہ قابل زوال ہے جیسے کہ عام لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہوتا ہے، یہ قابل زوال ہے. لیکن ایک ناقابل زوال ہے جو کبھی بھی زوال نہیں ہو سکتا ہے. یعنی زوال نہیں ہو سکتا مطلب کیا ہے، کبھی بھی وہ معصیت دوبارہ ختم نہیں ہوتا ہے، وہ معصیت اللہ ہے. تو اس روایت کے اندر کہا کہ بھائی یہاں پر غلام نے جو ہے نا اپنے مولا کے اذن کے بغیر نکاح کیا ہے تو معصوم نے کہا بھائی ٹھیک ہے اس نے ایک گناہ کیا ہے، لیکن یہ گناہ معصیت الہی نہیں ہے بلکہ معصیت عبد ہے، مولا ہے، معصیت مولا ہے، تو یہ قابل زوال ہے. یہ مثلا وہ شراب پینے کی طرح نہیں ہے جو قابل زوال نہ ہو، بلکہ اس نے مولا کے اجازت کے بغیر یا اذن کے بغیر کوئی کام کیا، بعد میں مولا راضی ہو جائے تو یہ قابل زوال گناہ ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے. مولا راضی ہو جائے تو معاملہ صحیح ہو سکتا ہے، باطل نہیں ہے. تو ہمارے معنی میں بھی اسی طرح سے ہے. یعنی یہ جو اب مثلا یا کوئی بندے خدا کسی کے مال کو اس سے پوچھے بغیر معاملہ کرتا ہے تو وہاں پر جو معصیت ہے، معصیت قابل زوال ہے یا نہیں ہے؟ قابل زوال ہے. کیوں؟ مالک کی رضا پر ہے. بس مالک اگر راضی ہو جائے تو میں نے مالک سے پوچھے بغیر جو غلط کام کیا تھا، مالک راضی ہو جائے تو گناہ ختم ہو گیا، معاملہ صحیح ہو سکتا ہے. لہٰذا جس طرح نکاح میں قابل زوال ہے مولا کی اجازت کے ساتھ، اسی طرح بے فضولی بھی اگر کسی کے مال پر فضولتاً معاملہ ہو جائے، مالک راضی ہو جائے تو یہ بھی قابل زوال گناہ میں سے ہے، نہ کہ ناقابل زوال گناہ میں سے ہے. لہٰذا یہاں پر مصنف فرماتے ہیں میں نے علت نکاح فضولی کی علت کو دے کر بے فضولی کی صحت پر استدلال کیا ہے. لہٰذا پہلے والا جو اشکال اس میں دوبارہ نہیں آتا ہے. پہلے ہم نے خود نکاح فضولی کو اصل بنا دیا تھا اور بے فضولی کو فرع بنا دیا تھا، وہاں پر اشکال آیا تھا. یہاں پر میں نے اس جہت سے استدلال نہیں کیا، میں نے یہاں پر نکاح فضولی کی عدم بطلان کی جو اصل علت ہے وہ معصیت اللہ نہیں ہے، معصیت عبد، معصیت مولا ہے. جب مولا کی معصیت زائل ہو جائے تو نکاح صحیح ہو سکتا ہے. تو اسی طرح بے فضولی میں جو معصیت ہے وہ بھی معصیت مالک ہے، مالک کی رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے ممکن گناہ ہے. جب مالک راضی ہو جائے تو معاملہ صحیح ہو سکتا ہے. لہٰذا اس روایت کے ذریعے سے بے فضولی کی صحت ثابت ہے. تو پھر بہترین دلیل کیوں نہیں بنی؟ یہ بہترین دلیل ہے. تو کہتے ہیں دلیل اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ خاص مورد کے ساتھ وارد ہوئے ہے. کسی کوئی قضیے کے سامنے مثلا ایک غلام ہے، اس غلام نے یہ غلط کام کیا تو یہ روایت اس غلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو ممکن ہے یہ ہر جگہ پر سرایت نہ کرے، اسی مورد کے ساتھ مختص ہونے کا احتمال ہے. اس وجہ سے یہ دلیل نہیں بنتی بلکہ تائید بنتی ہے. وربما یؤید المطلب بالاخبار، بعض اوقات ہمارے مطلب یعنی بے فضولی کی صحت کے اوپر تائید کے طور پر پیش کرتی ہے اس روایت کو جو الدالۃ دلالت کرتی ہے علی عدم فساد نکاح العبد بدون اذن مولاہ، علی عدم فساد نکاح العبد، عبد کا نکاح فاسد نہیں ہوتا ہے بدون اذن مولاہ، مولا کے اذن کے بغیر کرتا ہے. کیوں؟ معصوم نے معللا علت بیان کرتے ہوئے کہ بأنہ، یہ جو عبد ہے، بأن العبد لم یعص اللہ
اللہ، اس نے اللہ کی معصیت نہیں کی ہے، وَإِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ، اس نے اپنے مولا کی معصیت کی ہے۔ جب مولا کی معصیت کی ہے تو مولا کی معصیت قابل زوال ہے، بعد میں مولا راضی ہو جائے تو صحیح ہو سکتا ہے۔ تو بے فضولی میں بھی اسی طرح ہے، مالک بعد میں راضی ہو جائے تو فضولی کا معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ خلاصہ وحاصل خلاصہ ان المانع من صحت العقد، عقد کی صحت کے حوالے سے جو مانع ہے وہ کیا ہے؟ اذا کان لا یرجا زوالہ، وہ گناہ یا وہ چیزیں جو عقد کی عدم صحت کے لیے سبب بنتا ہے، وہ چیزیں ہیں جس کا زائل نہ ہوتا ہو۔ ایسی چیزیں اگر ایسی شرائط عقد کے اندر موجود نہیں ہے جو کبھی وہ شرط پوری ہونے والا نہ ہو تو عقد کی صحت کے لیے مانی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قابل زوال ہے، مثلا مولا کی اذن کا نہ ہونا، دیکھو عقد کی شرط میں سے ایک ہے کہ مالک کا راضی ہونا چاہیے، تو مالک کا راضی نہ ہونے سے عقد باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، لیکن یہ جو مالک کی رضا نہ ہونے کی وجہ سے عقد کا صحیح نہ ہونا، ٹھیک ہے، اور مالک کی رضایت کا نہ ہونا، یہ قابل زوال میں سے ہے، بعد میں مالک راضی ہو سکتے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھو عقد کا صحیح صحت عقد کے لیے جو چیز مانی ہے وہ کیا ہے؟ اذا کان لا یرجا زوالہ، وہ جو مانی ان چیزوں میں سے ہو جو کبھی بھی قابل زوال نہ ہو، تو پھر اس صورت میں عقد صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ فهو الموجب لوقوع العقد باطلا، وہ چیزیں جو قابل زوال نہ ہو یا وہ شرائط فاقد ہو جو قابل زوال نہ ہو تو اس سے عقد باطل ہو سکتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں، دیکھو میں نے کسی کتے کو کسی کے ساتھ بے کیا تو یہ عقد کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے کتے کے بے و شرع کے اوپر ہی سرے سے شریعت نے ہی حرام قرار دیا ہے، تو یہ کبھی بھی اللہ راضی نہیں ہوتا کہ کتے کے عقد قرار، لہٰذا اس قسم کی شرائط ہو تو پھر اس صورت میں عقد باطل ہونے کا سبب بنتا ہے جو قابل زوال نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہاں پر لا محالہ اللہ کی معصیت ہے، اگر کوئی اس طرح کی معاملہ کرتا ہے تو اللہ کی معصیت کبھی بھی زوال نہیں ہوتا ہے، لہذا عقد کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ وَهُوَ عصیان اللہ تعالی، یعنی وہ چیزیں جو لا یرجا زوالہ، جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے اور عقد کو فاسد ہونے کا سبب بنتا ہے، وہ معصیت الہی ہے۔ وَأَمَّا الْمَانِعُ، وَأَمَّا عقد کے اندر کچھ چیزیں ایسے موانع موجود ہیں الَّذِي یرجا زوالہ، جو ختم ہونے کا یا زوال ہونے کا امید ہے، جیسے کہ عصیان سیدہ، مولا کی جو ہے نا پوچھے بغیر مولا کی نسبت سے بندہ عاصی ہونا، ابھی زوال ہی، یہ تو مولا کی ناراضگی زوال ہو سکتا ہے۔ صح العقد یصح العقد، جب مولا راضی ہو جائے تو عقد صحیح ہو جاتا ہے۔ بس ورضا المالک من هذا القبیل، مالک کی رضایت بھی اسی قبیل میں سے ہے، یعنی مالک کی رضایت کا نہ ہونا یہاں پر گویا مما یرجا زوالہ میں سے ہے، یعنی قسم ثانی میں سے ہے، مالک کی رضا نہ ہونا بھی ان چیزوں میں سے ہے جو قابل زوال ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا فإنه لا يرضى اولا، مالک ابتدا میں راضی نہیں تھا، میں نے اسے پوچھے بغیر معاملہ کیا، ويرضى ثانيا، جب میں نے بعد میں پوچھا تو مالک کچھ دنوں کے بعد وہ راضی ہو گیا، تو پھر اس صورت میں یصح العقد، عقد صحیح ہو سکتا ہے۔ بخلاف سخط اللہ، یعنی اللہ کی ناراضگی کے خلاف، عز وجل بفعل، کسی فعل میں اللہ کی ناراضگی کے خلاف، یعنی اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ معصیت قابل زوال نہیں ہے۔ فإنه يستحيل رضاه، اللہ کو آپ کبھی راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ رضا راضی ہونا محال ہے۔ مثلا میں کوئی غلط کام کریں، کوئی شراب پیے، کوئی کتے کے اوپر بے کرے اور میں اللہ کو راضی کرنا چاہے تو کبھی بھی اللہ مجھ پہ راضی نہیں ہوگا۔ ممکن ہے توبہ کریں، توبہ قبول ہو، لیکن توبہ سے میرے سے عذاب اٹھائیں، لیکن فعل پر اللہ پھر بھی ناراض رہے گا۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ بے فضولی کی صحت پر دلیل بن سکتا ہے۔ جس طرح عبد کے نکاح مولا کے اذن کے بغیر ہوا، بعد میں مولا راضی ہوا اور جو مانی تھا وہ زوال ہوا، تو عقد صحیح ہو سکتا ہے، نکاح صحیح ہو سکتا ہے۔ تو بے فضولی میں بھی مالک سے پوچھے بغیر معاملہ ہوا، بعد میں مالک راضی ہوا تو فضولی صحیح ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ دلیل یہ تائید بن سکتی ہے۔ تائید کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت مورد خاص کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ دلیل نہیں بنتی ہے۔
مصنف فرماتا ھذا غایۃ ما یمکن، یہ وہ حد اقل یہ وہ ساری چیزیں تھیں یا ادلہ یا مؤیدات تھی ممکن ہے ان یحتج و یستشہد به للقول بالصحہ، ان کے ذریعے سے احتجاج کیا گیا ہے، ان دلیلوں کے ذریعے سے یا تائید کے ذریعے سے استشہاد کرنا ممکن ہے للقول بالصحہ، بے فضولی کی صحت کے قائلین نے بے فضولی کی صحت کے اوپر ان چیزوں کے ذریعے سے استدلال کیا ہے یا استشہاد کیا ہے، تو استدلال اور استشہاد کرنا ممکن ہے۔ وبعضها وإن كان مما يمكن الخدشة فيه، مصنف فرماتے ہیں یہ جو ہم نے سارے ادلہ پیش کیے ان میں سے بعض کے قابل خدشہ ہے، اشکالات ہیں ان کے اوپر، الا مگر بعض کے اوپر قابل اشکال ہونے کے باوجود بھی ان فی بعضها الآخر غنا و کفایتان، اور بہت جو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بے فضولی کی صحت کے اوپر دلیل بنتی ہے، تو انہی کے ذریعے سے بے فضولی کی صحت ثابت ہو جاتی ہے، تو ہمارے لیے یہی کافی ہے، یہی ہمارے لیے بے نیاز ہے، باقی جن کے اوپر اشکال لازم آتا ہے وہ ہمارے لیے کوئی اشکال لازم نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں جن دلیل کے ذریعے سے بے فضولی کی، مثلا ہم نے کہا نا عمومات اوفوا بالعقود احل اللہ البیع، اگر انہی کے ذریعے سے بے فضولی کی صحت ثابت ہو سکتی ہے تو اتنا ہمارے لیے کافی ہے، بے فضولی کی صحت ثابت ہو جاتی ہے، باقی جتنے ادلوں کے اوپر آپ نے اشکال کیا ہے اس سے ہمارے لیے کوئی سرکار نہیں ہے۔ لہٰذا تقریباً مصنف نے جو ہے نا دلیل 6 یا 5 کے قریب ذکر کیا، اور جو ہے نا تائیدہ تقریباً مصنف نے 6 ذکر کیا، ان تمام کو ملا کے 13 یا 14 بنتا ہے۔ ان میں سے تقریباً مصنف کے نزدیک صرف اوفوا بالعقود احل اللہ البیع کے عمومات کے ذریعے سے بے فضولی کی صحت ثابت ہے، باقی جتنے بھی روایات اور تائیدات ہیں ان کے اوپر جو ہے نا مختلف قسم کے اشکالات مصنف نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی باتیں انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔